کہاں ملتا؟ اسکولوں اور کالجوں میں. دوائیاں کہاں ملتی ہیں؟ اسپتالوں میں. اور آگ کہاں ملتی ہے؟ چولہوں میں. اور پرماتما کہاں ملتا؟ ست سنگت میں. ست سنگت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ست کا سنگ ہو. ست کس کو کہتے ہیں؟ جو کبھی نہ بدلے، ہمیشہ ایک رس رہے، لا تغیر ہو لا تبدل، اس کو پرماتما کہتے ہیں. وہ کہاں ہے؟ وہ سارے پری پورن. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ نہ ہو. یہ سب اسی کا اظہار ہے. اور ہمارے اس جسم میں ہمارا جیون آدھار ہے. تو جس کے اندر وہ ست پرگٹ ہے، جس کے اندر اس کی آتما منند سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو جان چکی ہے اور پربھو کا انوبھو کر رہی ہے، ایسے پرشوں کی سنگت کا نام بھی ست سنگ. تو پربھو کہاں بستا ہے تو سارے پری پورن. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ نہ ہو، مگر جہاں ایسی ہستی بیٹھی ہے وہاں وہ پرماتما پرگٹ بیٹھے. تو ست سنگت میں ہر جو بسا، یہ جتنے کوٹیشن تھے نا اسی بات کے لیے تھے. ست سنگت میں ہر جو بسا، ویسے ہری تو ہر جگہ ہے، سب کے اندر ہے، وہ جہاں کہیں پرگٹ ہے. مینیفیسٹڈ گاڈ ان مین، ورڈ میڈ فلیش. اس کے گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کا نام ست سنگت ہے، اور وہی پرماتما پرگٹ بیٹھا. سمجھے نہیں؟ اگر پرماتما کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں جاؤ؟ جہاں ست سنگت ہو. ست سنگت کی کیا نشانی ہے؟ ست سنگت کیسی جانیے جو تھے اکو نام وکھانی، جہاں سوائے پرماتما کے اور کوئی ذکر نہ سوشل ہو نہ پولیٹیکل ہو، اور اسی کا ریڈیشن ہو. ریڈیشن وہی ہوگی جہاں مینیفیسٹ ہوگا. بجلی کے سارے پری پورن ہیں، جب پاور اس میں اکٹھی ہے تو وہاں اس کی ریڈیشن ہو سکتی ہے نا. تو مینیفیسٹڈ گاڈ ان مین جہاں بیٹھا ہے، گردا گرد جتنے بیٹھے ہیں پرماتما کو ڈھونڈنا تو وہاں جاؤ. ست سنگت میں ہر جو بس، تو وہاں اس کی ریڈیشن ہوتی. اگر ویسے آتما میں بڑا بھاری بل ہے، پرماتما نے کہا میں ایک سے انیک ہو جاؤں، تو کروڑوں برہمنڈ ہستی میں آ گئے ایک بار کہنے سے. ہماری آتما اس کی انش ہے، اس میں بڑی بھاری طاقت ہے. اگر یہ یکسو ہو جائے، پھیلاؤ سے ہٹ جائے، تو اس میں بھی بڑی بھاری طاقت ہے. اور اگر یہ یکسو ہو کر اس مہان سورس کا مکھ بن جائے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو وہاں جہاں ایسی ہستی بیٹھی ہو تو وہاں ریڈیشن ہوتی ہے اس منڈل میں. کون ان کو محسوس کرتا ہے؟ جس کا تھوڑی دیر کے لیے من کھڑا ہو. جچر من لہری وچ ہے ہمیں بہت ہنکار، تچر شبد ساد نہ آئے ہو نام نند کو پیار. ست سنگت میں بیٹھے بھی ہو اور اس میں لہریں اٹھ رہی ہیں من میں، اس کا انوبھو نہیں ہوگا. تھوڑی یکسوئی سے بیٹھے کو ریڈیشن سے وہ باہر ملے گا. سمجھے میری بات؟ تو پہلے کہاں یہ آیا تھا کہ پرماتما کہاں بستا ہے؟ کہ ست سنگت. ست سنگت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ریڈیشن ہوتی. ریڈیشن سے جو لوگ ریسپٹیو ہوتے ہیں اسے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. بس کبیر صاحب نے کہا کہ ریسپٹیو ہونے
ہونے سے ہی یہ چیز مل سکتا ہے. من لیا کہیں اور ہی تن سادھو کے سنگ کہے کبیر کوری گزی کیسے لاگے. کوری گزی کپڑا ہو کورا جس پر ابھی دھویا بھی نہیں گیا, نیا نیا بنا ہوا ہے, اس کو رنگ نہیں چڑھتا. تو جب تک ہمارے اندر یہ من کی لیانی ہٹنی نہیں نا, ہم ستسنگ سے بھی پورا فائدہ نہیں اٹھا. تو ستسنگت کیسی کرنی چاہیے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے؟ کرو نہیں کوئی ستسنگ آج بنائے. کوئی بھی آپ میں سے ستسنگ کرو. کب کرو؟ کہتے آج ہی کرو. کس طرح کرو؟ بنا کر کرو. بنا کر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جب کہیں سن پاؤ کوئی مہاپرش ہے, وہاں جاؤ, سب سے پہلے وہاں جا کر گھر بار کو بھول جاؤ. یہ بھی بھول جاؤ کہاں بیٹھے ہو, وہ رہے یا تم رہو. ریڈیشن سارے جسم سے ہوتی پر آنکھوں سے زیادہ فروٹ کرتی. یہ آنکھیں ہیں دور گھر کی, اس میں آتما باہر جھانکتی دیکھتی. جس رنگ میں آتما رنگی ہوگی نا وہی رنگ دوسروں کو ملے گا بائی ریڈیشن. کون؟ جو آنکھوں میں ریسپٹیو ہوں. تو اس کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ستسنگ بنا کر کرو. نہیں تو آئے بیٹھے سوچتے رہے کون ہے فلانا جننا فلانا یہ کرنا ہے, اسی میں لہریں اٹھتی رہی, وہاں بیٹھنے کا بھی پورا فائدہ نہیں ہوتا. اگر ریسپٹیو ہو ہزاروں میلوں پر بھی ریسپٹیو ہو سکتے. کبیر صاحب نے کہا سنگت یہ ضروری ہے کون ہی پاس ہی بیٹھ کر ہو, ہزاروں میلوں سے بھی ریسپٹیو ہو کر اس کا فائدہ اٹھا سکتے. کب؟ کبیر صاحب نے کہا گرو 7 سمندروں کے پار رہتا ہو, شیش اس طرف رہتا ہو, دینی سوٹ پٹھان ڈائریکٹ کرو اپنی سوٹ کو. اگر ریڈیو سے تم سن سکتے ہو کوئی کیا کہہ رہا ہو, ٹیلی ویژن سے ہزاروں میلوں سے تم دیکھ بھی سکتے ہو کون بول رہا ہے. تو یہ شبد ہے ہر جگہ. جہاں شبد مجسمہ ہو اس کی تھوڑی وائبریشن ہزاروں میل تک جا سکتی ہے. جو ریسپٹ ہو اس کو لے جائے. بات ہے. تو یہ جو پڑھی جا رہی تھی نا بانی, اس کی بیسک چیز جو پیش کی جا رہی کہ پرماتما کو تلاش کرنا ہے تو کہاں کرو. بکس میں تو ذکر ہے, دھرم استھان میں اس کے گناوات گائے جاتے ہیں. تیرتھوں پر وہ مہاپرش رہے جن کے طرف اوپر گٹ تھا. مگر اب ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈو؟ جہاں بھی ستسنگت. ستسنگت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ستگور تہ ستسنگت بٹھائی, جہاں پر ست پرستی ہے بیٹھی ہوئی, جس کی آتما من اندر سے آزاد ہو کے ست کے ساتھ لگ کے ست کا سرو بن چکی ہے. ایسی پرش کی سنگت کا نام ستسنگ. نہ عالموں کی صحبت کا نام ستسنگ ہے, نہ فاضلوں کی, نہ گرنتھاکاروں کی. سمجھے میری بات؟ تو وہاں ریڈیشن ہوگی. وہ ریڈیشن کبیر صاحب نے کیا گرو 7 سمندروں کے پار رہتا ہوں, شیشے طرف رہتا ہوں, دینی سر پٹھا ہزاروں میلوں سے ریسپٹیو ہو کر اس کا سنگت کا پھل ڈالتا. جو ریسپٹیو ہوتے ہیں کئی لوگ باہر فارن کنٹریز کی چٹھی آتے ہیں, دیکھتے اس کو گرو کہاں بیٹھا, کیسے کپڑے پہنے ہوئے, دیکھتے ہیں نا. بات سمجھے؟ یہ جو ٹکیں پڑی جاتی ہے اس کی بیسک چیزیں کہ اگر ست کا سنگ کرنا ہو, ست کو کہاں ڈھونڈو؟ جہاں ست سنگت ہے, جہاں پر کوئی ایسی ہستی بیٹھی ہے جس کے اندر وہ پرگٹ ہے, وہاں جا کر جیسے پانی ہمیشہ تالابوں میں ملے گا یا نلکوں میں ملے گا, علم اسکولوں کالجوں میں ملے گا, دوائیاں اسپتالوں میں ملے گی, اور پرماتما ست سنگت میں ملے گی. تو
اس سے پورا فائدہ اٹھانا. ریڈیشن ہوتی ہے, کوئی ریسیپٹیو ہو یا نہ ہو, ریسیپٹیو لے جائے نہ ریسیپٹیو خالی جائے. اگر پھر پڑا رہے نا یہ سوئی سے ہو کر, کتنا موڈ سے موڈ ہو اس کے اوپر بھی اثر ہو جاتا ہے, پر ٹائم لگے گا. اگر بہت جلدی فائدہ اٹھانا ہو تو ریسیپٹیو بنو, بنا کر ستسنگ کرو. بات سمجھے؟ بانیوں مہاپرشوں کی بانیوں ان کے ذکر آتے ہیں, ایسے سے کھول کر بیان نہیں ہوتی تھی.